الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے آسان شادی کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے آسان شادی کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے نکاح کی سنت شریعت کے مطابق ادا کرنے اور غیر شرعی رسم و رواج سے بچا کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت منقول ہے، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا۔ اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے، یعنی چھین لیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نکاح مہنگا ہونے کی وجوہات۔ سوال: آج کل نکاح مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں نت نئے غیر شرعی طریقے آتے جا رہے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: نکاح بالکل مفت تھا مگر اب مہنگا ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، نکاح میں ایک پیسہ بھی واجب نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، البتہ مہر واجب ہوتا ہے اور اس کی کم از کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، جس کی رقم پاکستانی کرنسی کے حساب سے 28 نومبر 2019 کے مطابق تقریباً 3000 روپے بنتی ہے۔ تو یوں نکاح کرنا گویا مفت ہی ہے۔ شادی کی پہلی رات گزار کر ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن اس کے لیے شادی ہال بک کروانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے لیے بھی شادی ہال بک کروانا ضروری نہیں۔ امیر اہل سنت کا نکاح اور ولیمہ۔ الحمدللہ میرا نکاح میمن مسجد بولڈر مارکیٹ میں ہوا تھا اور میری درخواست پر مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے تشریف لائے تھے۔ ہم بلڈنگ کی دوسری منزل پر رہتے تھے، جبکہ نیچے رہنے والے ہمارے پڑوسی کا گھر بڑا تھا، تو اس میں میرا ولیمہ ہوا تھا۔ میں نے شادی کے موقع پر اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجایا بھی نہیں تھا، البتہ شاید 2-4 ٹیوب لائٹیں لگائی تھیں اور ٹیپ ریکارڈر پر نعت شریف چلائی تھی۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم سے ہمارے یہاں شروع سے ہی گانے باجے کا تصور نہیں ہے۔ یاد رہے، شادی پر لینا دینا اور سونا کپڑے وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ میری شادی پر بھی ہوئے تھے اور یہ جائز بھی ہے۔ اسی طرح مہر کی کم از کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا کوئی کتنا ہی مہر رکھے جائز ہے، لیکن مہر درمیانے درجے کا ہو تاکہ بوجھ نہ پڑے۔ بوڑھے باپ کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش، عبرت ناک واقعہ۔ آج کل لوگ شادیوں میں مکان وغیرہ کی ڈیمانڈ کر کے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات معاملہ خودکشی تک جا پہنچتا ہے۔ چنانچہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک بوڑھے آدمی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور ساتھ میں کچھ اس طرح تحریر تھا: یہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا، دولہے والے رخصتی سے پہلے طرح طرح کی ڈیمانڈیں کر رہے تھے کہ یہ چیز لے کر دو اور وہ چیز لے کر دو، جبکہ یہ قرضے لے لے کر ان کی ڈیمانڈیں پوری کر رہا تھا۔ رخصتی سے 2 دن پہلے دولہا نے یہ مطالبہ کیا
کہ اگر مجھے فلاں کار دلاؤ گے تو میں بارات لے کر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ اب اس بیچارے بوڑھے باپ نے بیٹی کے سسرال سے کہا، آپ لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے پہلے ہی مجھ پر بہت سارا قرضہ چڑھ چکا ہے، لہذا اب ایسا کر کے مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ مگر دولہے میاں اپنے مطالبے پر اڑے رہے اور بارات لے جانے سے منع کر دیا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس بوڑھے باپ نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ دولہا والوں کے مالی مطالبے رشوت ہیں۔ دولہا والوں کا دلہن والوں سے مالی مطالبے کرنا رشوت کی ایک صورت اور حرام ہے۔ اگرچہ لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی عزت بچانے اور اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے مجبوراً ڈیمانڈ پوری کر بھی دے، مگر مانگنے والا گناہگار ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں دولہا والوں کی طرف سے مطالبے کرنا عام ہو چکا ہے۔ کبھی دلہن والوں سے اے سی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور کبھی مکان دلوانے کا، حالانکہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا لڑکے پر واجب ہے۔ آج کل لڑکی والے بیچارے مجبوراً لاکھوں کروڑوں کے مکانات دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ہماری کتیانہ میمن برادری میں لڑکے والے لڑکی والوں سے مکان کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ لڑکا خود مکان کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن ایک میمن برادری ایسی بھی ہے جس میں لڑکی والوں کو مکان دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بیچارے سماجی ادارے والے کڑتے ہیں، جیسا کہ ابھی حال ہی میں میرے غریب خانے یعنی گھر پر میمن برادری سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے سماجی ادارے کے عہدیدار اور مختلف میمن برادریوں کے بڑے بڑے لوگ تشریف لائے تھے، اور وہ بیچارے بھی اس حوالے سے اپنی کڑن کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شادی پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں طلاق ہو جاتی ہے، یا پھر میاں بیوی یا ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی اور لڑکی میکے چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ غلط رسموں نے شادی کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، مگر ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے وہ عملی طور پر میدان میں نہیں آتے، یہاں تک کہ اگر ان کے اپنے گھر کے کسی فرد کی شادی ہو تو وہ بھی ان رسموں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: بہت سے لوگوں کی کڑن ہوتی ہے، جیسا کہ میری کڑن ہے، اور میں مدنی چینل کے ذریعے اس حوالے سے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن اب میرے خاندان میں کچھ ایسا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر خاندان کا ہر فرد بات مانے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو سماجی اداروں کے لیڈر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض واقعی دکھی ہوتے ہیں اور انہیں اپنی قوم کا درد ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں بھی اگر کوئی تقریب ہوگی تو بھلے یہ ناراض ہوں اور گھر میں بدمزگی ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یاد رہے، جوان اولاد کے سامنے سماجی ادارے کا یہ بوڑھا بیچارہ کیا کرے؟ اگر کسی رسم کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہی بدنام ہوگا۔ تو یوں بعض سماجی لیڈر بڑے درد والے ہوتے ہیں، مگر ان بیچاروں کی گھر میں چلتی نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو اور سماجی لیڈر یہ چاہے کہ بالکل سادگی سے ہو جائے تو لڑکے والے بولتے ہیں یہ رسم بھی ہوگی اور وہ رسم بھی ہوگی۔ تو اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ اگر جوان لڑکی بیٹھی رہے گی تو گناہوں کے دروازے کھلیں گے اور پھر بہت سی خرابیاں ہوں گی۔ اس لیے بیچارہ سماجی رہنما نہ چاہتے ہوئے بھی رسموں میں پھنس جاتا ہوگا، اور پھر معاشرے میں اس کی بدنامی بھی ہوتی ہوگی کہ یہ بولتا یوں ہے اور کرتا یوں ہے۔ جو اصلاح کی بات کریں ان کا مذاق اڑانا اور ان پر تنقید کرنا یہ دل آزار طریقہ ہے۔ جو بیچارے غلط رسمیں ختم کرنے کا کہیں، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں، لہذا محض زبانی نہیں
بلکہ دل سے بولتے ہوں گے۔ اگر سماجی رہنما طلاق کے بارے میں بولے کہ آج کل طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اب اگر ان کے خاندان میں کوئی طلاق ہو جائے تو ان کو برا بھلا بولنا ٹھیک نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گھر بنتا ہی نہیں ہے اور طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے یہاں بھی طلاق ہو جاتی ہوگی۔ سوال: نکاح کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو دور بیٹھے لوگوں کو آواز نہیں آتی اور جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی شور کی وجہ سے نہیں سن پاتے، لیکن سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آیا دعا مانگی جائے یا خاموش رہا جائے؟ جواب: اگر کوئی دعا مانگ رہا ہو تو اس کی دعا سننا واجب نہیں ہے، اپنے طور پر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ نکاح کی تقریب میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کا نکاح ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے، ان کا گھر شاد و آباد رکھے۔ شادی خانہ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر آباد رہے، ان کے گھر میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ساس بہو کی جنگ عظیم نہ چھڑے، کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہو، طلاق کی نوبت نہ آئے، بلکہ یہ لوگ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ افسوس، یہ چیزیں اب ہم میں نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہے۔ کردار کے بہت مسائل ہیں۔ شادی خانہ آبادی کا یہی مطلب ہے، اور جو اس کا الٹ ہو وہ شادی خانہ بربادی ہے، مگر یہ لفظ عوام میں اتنا مشہور نہیں ہے۔ منگنی میں 5 من مٹھائی لے کر آنا۔ سوال: اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں کہ منگنی میں 5 من مٹھائی لے کر آنا اور لڑکے والوں کی اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ SMS کے ذریعے سوال۔ جواب: کہیں کہیں ایسا ہے جیسے میمن برادری میں خرچے کی وجہ سے لڑکی والے آزمائش میں ہوتے ہیں اور بعض برادریوں میں لڑکے والے آزمائش میں ہوتے ہیں۔ بہرحال مٹھائی نہ تو 5 من مانگی جائے اور نہ ہی 5 کلو، کیونکہ دینے والا اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر نہ دی تو شادی نہیں ہوگی، یا یہ لوگ ہماری بچی یا بچے کو تکلیف دیں گے، یا سامنے والے کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں وہ ہمیں کنجوس کہیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے اور جھوٹ سچ ملا کر ہماری جگ ہسائی کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھیے، اس وجہ سے مٹھائی یا کوئی بھی چیز دینا رشوت کہلائے گا اور لینے والا گناہگار ہوگا۔ دینے والا چونکہ شر یا برائی سے بچنے یا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دے رہا ہے، اس لیے اس پر گناہگار ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔ شادی بیاہ کی تقریب میں تاخیر کی وجہ اور اس کا حل۔ سوال: شادی کارڈ پر کھانے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت کے مطابق کھانا نہیں کھلایا جاتا، تو کیا یہ وقت لکھنا جھوٹ میں شمار ہوگا؟ جواب: لوگ ہی نہ آئیں تو کھانا کس کو کھلائیں؟ عام طور پر لوگ وقت پر نہیں آتے، جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کارڈ پر 10 بجے کا لکھا ہے تو کھانا 11 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا، لہذا اگر ہم لکھے ہوئے وقت کے حساب سے جائیں گے تو کافی دیر تک شادی حال میں پھنسے رہیں گے۔ تو یوں اب لوگوں کی تاخیر سے آنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ جس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ سماجی ادارے والے اگر اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حل نکل آئے، ورنہ خالی قانون پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون صرف تحریر میں آ جائے گا اور پھر بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قانون بنا بھی تھا یا نہیں، بلکہ قانون بنانے والے خود بھی اسے بھول جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک مجلس اس کام کے لیے بنائی جائے اور وہ یہ سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ اگر اس ماہ ہماری برادری میں 3 شادیاں ہیں تو یہ مجلس دولہا اور دلہن میں سے ہر فریق کے پاس جائے،
اور ان کو محبت سے سمجھا کر اس بات پر راضی کرے کہ دولہا اتنے بجے آ جائے گا، اور دلہن والے بھی مجلس سے بولیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارا کھانا دولہا والوں کے آنے سے پہلے ہی شادی حال میں موجود ہوگا اور ہم کھانے کا انتظار نہیں کروائیں گے۔ اس طرح اگر کوئی سماجی ادارہ آگے آئے گا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سماجی ادارے بھی ایسا کرنے لگیں گے، اور یوں نظام میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی۔ صرف باتیں اور دیر دیر تک بحث و مباحثہ کرنے اور زبردستی کی ہمدردیاں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سوال: ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی ہے کہ حج پر جانے والے کو قریبی رشتہ داروں کے لیے تحائف کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: بعض بیچارے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج پر نہیں جا پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس حج کا خرچہ تو ہوتا ہے مگر رواج کے مطابق رشتہ داروں کو تحائف دینے کے لیے خطیر رقم نہیں ہوتی۔ اگر حج کا خرچہ 5 لاکھ ہے تو بطور مبالغہ کہوں تو انہیں 15 لاکھ درکار ہوں گے، کیونکہ نند کو یہ دینا ہے، بھاوج کو وہ دینا ہے، بیٹی کو یہ دینا ہے تو باپ کو وہ دینا ہے، ماں اور ساس کو بھی فلاں فلاں تحفہ دینا ہے۔ یوں اتنے سارے رواج اس ظالم معاشرے نے ڈال دیے ہیں کہ لوگ اس ڈر سے حج پر نہیں جا پاتے کہ اگر حج کے لیے جائیں گے تو رسم و رواج کے مطابق رشتہ داروں کو تحائف دینے پڑیں گے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور باتیں بنائیں گے۔ ظاہر ہے جو تحائف کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو کچھ انہیں دیا جائے گا وہ ان کے حق میں رشوت ہے۔ حج پر جانے والوں سے تحائف لینے کے بجائے خوشی خوشی یہ کہنا چاہیے کہ آپ حج کے لیے جائیں تو ہمیں کچھ مت دینا، اگر دینا ہی ہو تو آب زمزم کا تحفہ دے دینا، اگر آب زمزم کی بوتل بھی نہ دی تب بھی ہماری طرف سے کوئی ناراضی نہیں ہے۔ اگر ہر رشتہ دار اس طرح کہہ دے تو تحائف کے بوجھ سے چھٹکارا ملنے کی وجہ سے حج پر جانے والے کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یاد رکھیے، آب زمزم مانگنے کو کوئی بھی رشوت نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی شر والا معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی ہے۔ البتہ اجوا کھجور لانے کو کہیں گے تو وہ مہنگی ہوتی ہے۔ حاجی قیمتی مسلح، قیمتی تسبیحات، اجوا کھجوریں، سوٹ پیس، چاکلیٹ کے پیکٹ اور خدا جانے کیا کیا لاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں عام طور پر بندہ واہ واہ کر کے نہیں، آہ آہ کر کے دیتا ہے۔ عدت ختم ہونے پر دعوت کرنا۔ اسی طرح عدت ختم ہونے پر دعوتوں کو ضروری سمجھنا کہ ماموں یا فلاں کے یہاں پہلی دعوت ہوگی، تو اس طرح کے انداز لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں۔ ہاں، اگر ان دعوتوں کو ضروری نہ سمجھیں اور ماموں، بھائی، بہن وغیرہ خوش دلی کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ پاک کی رضا کی نیت سے دعوت کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے۔ ایسی دعوت بھی عدت سے نکلتے ہی ضروری نہیں، بلکہ عدت کے بعد جب چاہیں کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کریں تب بھی حرج نہیں ہے۔ اپنے طور پر اس طرح کے رسم و رواج بنا لینا اور پھر انہیں ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ جب تک شریعت کا حکم نہ ہو کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہوتی۔ سوال: آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادیوں میں جہیز لینے کے لیے بڑی فرمائشیں کی جاتی ہیں، اور اس میں کسی قسم کا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے جہیز لیا جاتا ہے اور بڑی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ فلاں چیز بڑی دے دو یا اچھی کمپنی کی دے دو، اگر اس میں مزید پیسے ڈالنے ہوں گے تو ہم دے دیں گے وغیرہ۔ لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو یہی لوگ شریعت کو پکڑ لیتے ہیں کہ شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ شرعی طور پر مہر کتنا ہونا چاہیے اور اس وقت کے حساب سے شرعی مہر کتنا بنتا ہے۔ جواب: مہر کی کم سے کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشا
30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بیٹی کو جہیز دینے کا معاملہ ہے تو ماں باپ جو جہیز کی صورت میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں یہ دینا سنت ہے۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی جہیز دیا گیا تھا، اور یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے۔ بعض سماجی اداروں والے جہیز کو معاذ اللہ لعنت کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ جہیز کے لیے سامنے والوں کا مطالبہ کرنا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ سب غلط ہے۔ اس صورت میں والدین ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ سب دیں گے اور ان پر بوجھ پڑے گا اور ان کا دل بھی پریشان ہوگا، لہذا ایسا مطالبہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اس طرح مانگنا اپنی ذات کے لیے مانگنا ہے۔ یہ اور بھی غلط ہے کہ سوال کرنا ہے۔ دینے والوں نے اس لیے دیا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ لوگ ہماری بچی کو تانے دیں گے کہ تیری ماں نے دیا کیا ہے۔ شوہر، ساس یا جس کی وجہ سے بھی اس طرح کچھ دیا جائے گا وہ رشوت کہلائے گا۔ دعوتوں میں ون ڈش سسٹم رائج ہونا مفید ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، بعض برادریوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں میں ایک سے زائد کھانے کرنے پر پابندی ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ کون سی ڈش کھلانی ہے اور کس طرح کھلانی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ اگر برادری والے اس طرح کی کچھ پابندیاں لگائیں اور عمل بھی کریں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب یہ پابندیاں لگانے والوں کی خود اپنے سر پر آتی ہے تو ان کے اپنے ہی گھر والے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور یہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اوکھائی میمنوں میں شادی کے موقع پر ساری برادری کو دعوت دی جاتی تھی اور کھانے میں دال چاول ہوتے تھے۔ ان کے دال چاول واقعی بڑے لذیذ ہوتے تھے اور سستے بھی ہو جاتے تھے۔ اب معلوم نہیں کہ کیا سلسلہ ہوگا، کیونکہ آہستہ آہستہ خرابیاں آتی جا رہی ہیں۔ لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے غریب آدمی پس جاتا ہے۔ گویا یہ چیزیں تو ضروری ہو چکی ہیں، یعنی کھانے میں 100 طرح کی ڈشیں نہ ہوں تو بدنام ہو جائے گا اور برا بھلا سننا پڑے گا۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے بیچارہ قرض لے گا، اگرچہ سودی قرض لینا پڑے مگر وہ لے گا اور یہ سب کرے گا۔ سوال، آج کل لوگ شادیوں میں دولہا اور دلہن پر پھول برساتے ہیں، کیا یہ اسراف ہے؟ جواب، شادیوں میں دولہا اور دلہن پر پھول برسانے کو اسراف نہیں کہیں گے، کیونکہ اس پر عرف ہے۔ پھول پہنائے جانے کو گل پوشی اور پھول نچھاور کرنے کو گل پاشی کہتے ہیں۔ گل پاشی علماء پر باکثرت ہوتی ہے اور الحمدللہ جلوس میلاد میں بھی ہوتی ہے۔ دولہا دلہن پر گل پاشی کرنا شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے اور اسے اسراف بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گل پاشی سے خوشبو پھیلتی ہے اور ماحول میں ایک کشش اور رونق پیدا ہوتی ہے، تو یوں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اور مقصد ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گل پاشی کرنے سے پھول پاؤں تلے آئیں گے، حالانکہ یہ پھول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا گلاب کے پھولوں کی بے ادبی ہوگی تو یہ ایک عوامی تصور ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ گلاب کا پھول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے پیدا ہوا ہے، لیکن محدثین نے ایسی روایات پر بڑی جرح اور بڑا کلام کیا ہے، اور اکثر محدثین کے نزدیک یہ روایت من گھڑت ہے۔ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پھول بننے کا سبب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہے، تب بھی شاید یہ گل پاشی کے ناجائز ہونے کی وجہ نہ بن سکے۔ سوال، اگر شادی وغیرہ کسی تقریب کے موقع پر
پھول نچھاور کرنے کے لیے چاروں طرف بے پردہ لڑکیاں جمع ہوں تو؟ جواب: یقیناً بے پردگی کو روکا جائے گا۔ شادی میں کھانے کی دعوت تو جائز ہے، اب اگر اس میں نامحرم عورتیں اور مرد مل کر کھا رہے ہوں اور قہقہے لگا کر ہنس رہے ہوں تو اسے کون جائز کہے گا؟ شادی میں پھول نچھاور کرنا اور کھانے کی دعوت کرنا جائز ہے، البتہ اگر اس میں کوئی ناجائز حرکت داخل ہو گئی تو اسے ناجائز کہا جائے گا۔ جہیز کا مالک کون؟ سوال: جہیز مرد یا عورت میں سے کس کی ملک ہوتا ہے؟ جواب: جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو جو کچھ جہیز میں زیورات اور دیگر سامان وغیرہ والدین، عزیز و اقارب اور لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ سب لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، کیونکہ جہیز کے معاملے میں فقہا نے عرف یعنی معاشرے میں جیسا رواج ہے اس کو معتبر جانا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عرب و عجم کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جہیز اور شادی کے وقت لڑکی کو دونوں جانب سے جو زیورات اور کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ لڑکی ہی کی ملکیت ہوتے ہیں، لہذا عرف کا اعتبار ہوگا۔ نیز طلاق کے بعد بھی یہ تمام زیورات وغیرہ جو لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ملے ہیں یہ سب لڑکی کی ملکیت ہوں گے۔ پاک و ہند میں ایسا ہی عرف ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو مالک بنا کر زیورات وغیرہ دیے جاتے ہیں، نہ کہ عاریتاً یعنی واپس لی جانے والی چیز۔ طلاق کے بعد اگر کسی برادری خاندان میں یہ عرف ہو کہ لڑکے والے اپنے زیورات واپس لے لیتے ہیں تو اس عرف کا اعتبار نہ ہوگا۔ لڑکی جس چیز کی مالک ہو چکی ہے اس میں برادری یعنی خاندان والے اگر یہ فیصلہ کریں کہ طلاق کے بعد اس سے اس کی ملکیت سلب کر لی جائے گی تو یہ رواج شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی برادری خاندان میں یہ رواج ہو کہ دیتے وقت مالک بنا کر نہ دیتے ہوں بلکہ عاریت کے طور پر دیتے ہوں اور برادری خاندان والے اس عرف پر شاہد ہوں تو اس عرف کا اعتبار ہوگا اور لڑکی مالک نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر باپ نے بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا اور اسے بیٹی کے سپرد کر دیا یعنی مالکانہ طور پر دے دیا تو اب باپ بھی واپس نہیں لے سکتا، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دیا اور وہ اس کے سپرد بھی کر دیا تو اب اس سے واپس نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث واپس لے سکتے ہیں، بلکہ وہ خاص عورت کی ملکیت ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے یہ جہیز حالت صحت میں بیٹی کے سپرد کیا ہو یعنی مرض الموت میں نہ دیا ہو۔ سوال: زوجہ فوت ہو جائے تو کیا سارا جہیز شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: زوجہ فوت ہو جائے تو شوہر یا کوئی اور اس کے جہیز وغیرہ کا تنہا مالک یا حقدار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سارا سامان جو عورت کی ذاتی ملکیت تھا اس کے مرنے کے بعد شرعی قانون کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہوگا، جیسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہیز ہماری بلاد یعنی شہروں کے عرف عام شایع سے خاص مل کے زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کچھ حق نہیں، طلاق ہوئی تو کل لے گی اور مر گئی تو اسی کے ورثہ پر تقسیم ہوگا۔ سوال: بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جہیز میں دیے گئے سامان کو باقاعدہ سجا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بعض جگہ ایک شخص کھڑے ہو کر اعلان بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سونے کا سیٹ اتنے تولے کا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: جہیز کی نمائش کرنے میں کوئی شرعی ممانعت تو نظر نہیں آتی، البتہ اس میں اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں ضرور ہیں۔ معاشرے میں نمود و نمائش کا شوق اس قدر سرایت کر چکا ہے، مسجد میں چندہ دیتے وقت بھی خواہش کی جاتی ہے کہ نام لے کر دعا کی جائے
ताकि लोगों को भी पता चल जाए کہ ماں بدولت نے مسجد کو چندہ دینے کا احسان کیا ہے۔ سوال: آج کل بعض جگہوں پر جہیز کی نمائش کی جاتی ہے اور لوگوں کو جہیز دکھانے کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنے میں یتیم اور غریب بچیوں کی دل آزاری نہیں ہے؟ جواب: جہیز کی نمائش کرنے کو دل آزاری نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر بلڈنگ بنانا بھی دل آزاری کا سبب ہوگا کہ جھگی میں رہنے والے کا دل دکھے گا، بلکہ جھگی بنانا بھی منع ہو جائے گا کہ جو فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، جن کے پاس جھگی بھی نہیں ہے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، تو یہ دنیا کا نظام ہی رک جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے اللہ پاک کی رضا کے لیے دل جوئی اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ اتنا جہیز دیا، واہ واہ اور حب جا مقصود نہیں ہے، اور وہ 4 آدمیوں کو جہیز دکھا بھی دیتا ہے، تو اس پر کسی کی دل آزاری کا حکم لگانا سمجھ میں نہیں آ رہا، البتہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ سوال: بہن کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے؟ جواب: سبحان اللہ، بہن کو جہیز میں تفسیر صراط الجنان کی 10 جلدیں دے دیجئے۔ قرآن کریم کی تفسیر گھر میں رکھی رہے گی، جب بھی برکتیں لٹاتی رہے گی۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ہے۔ اگر خرچہ کم کرنا چاہیں تو پھر بہار شریعت دی جا سکتی ہے، یا پھر ترجمہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان ایک ہی جلد میں ہے، یہ دیا جا سکتا ہے۔ فیضان سنت جلد اول اور اس کے دیگر ابواب مثلا غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، یہ پورا سیٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جتنی کتب کا میں نے عرض کیا، یہ سارے سیٹ بھی جہیز میں دیے جا سکتے ہیں۔ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں پر خرچ کرتے ہیں اور سونے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اگر نیکیوں کا ڈھیر لگانے والے اسباب بھی چند ہزار روپے خرچ کر کے دے دیے جائیں تو مدینہ مدینہ۔ گھر میں دینی کتابیں ہوں گی تو کبھی نہ کبھی کوئی تو کھول کر دیکھے گا کہ یہ کیا ہے۔ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہ کیا ہے، گھر کے دیگر افراد دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لہذا جہیز میں دینی کتابیں دینی چاہیے۔ سوال: شادی میں بہت سے لوگ قیمتی اور مہنگے گلدستے تحفے میں دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: شادی کے موقع پر جو الٹے سیدھے طرح طرح کے گفٹس تحائف دیے جاتے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ مثلا عام طور پر شادیوں میں شو پیس دیتے ہیں، یا ایسے قیمتی گلدستے دیتے ہیں جن میں عام طور پر خوشبو نہیں ہوتی، تو ایسے گلدستے دینا جائز ہے۔ یوں ہی ایسے شو پیس دینا بھی جائز ہے جن میں جاندار کا پتلا نہ ہو، لیکن ایسی چیزوں کے فوائد کم ہیں۔ اب گلدستے کو بندہ کیا کرے گا؟ مثلا حاجی عبید رضا کو کسی نے قیمتی گلدستہ آ کر دیا، اب حاجی عبید رضا نے اسے کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ کہہ کر رکھ لینا ہے اور پھر کسی کو پکڑا دینا ہے۔ اگر کچھ دینا ہی تھا تو اس کی جگہ کوئی دینی کتاب دے دیتے۔ اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو اس کو سوٹ پیس اور امامہ دے دیتے، سنت کے مطابق پہنتا رہے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ میں ہزاروں دینی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی کتاب حسب توفیق خرید کر کے تحفے میں دے دی جائے۔ اگر شادی کے گفٹ کے طور پر کوئی کتاب دینی ہے تو اس پر لکھ بھی دیں کہ فلاں کی شادی کے موقع پر تحفہ یا شادی مبارک۔ اگر شادی مبارک وغیرہ لکھ کر کتاب دیں گے تو امید ہے کہ وہ یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے اور پڑھے۔ اگر دولہا پہلے سے دینی ماحول میں ہے تب بھی کتاب تحفے میں دیں کہ گھر میں کوئی تو پڑھے گا۔ مسلمانوں کے گھر میں دینی کتاب جائے گی تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ انشاءاللہ الکریم کچھ نہ کچھ کما کر دے گی۔ غیبت کی ہلاکت خیزیاں کے 17 حروف کی نسبت سے منگنی شادی میں غیبتوں کی 17 مثالیں۔ جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو فریقین میٹھے میٹھے بن کر ترکیب بنا لیتے ہیں، مگر اس دوران بھی
اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس کی 17 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ بے مروت لوگ ہیں، گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، صرف کہلوا دیا یا فون سے ہی گزارا کر لیا۔ ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے۔ میں دعوت میں گیا تو سسر نے مجھے خاص لفٹ نہیں دی، مجھے یہ تک نہیں بولا کہ اور کھاؤ۔ لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے کوئی دعوت نہیں ملی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کنجوس مکھی چوس ہیں، کھانے کا صرف پتیلا بھجوا دیا، دیگ آنی چاہیے تھی۔ ساس کا دل بہت چھوٹا ہے، آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی، اور آم بھی بس ایسے ہی تھے۔ بڑے بھائی کے لیے گھڑی، باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی، مگر ہر چیز گھٹیا پکڑائی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں بعض تو وہ غیبتیں ہیں جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں تب بھی غلط نہیں، کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے ہو رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے۔ مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے کے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے، تو یہ رشوت ہوئی۔ لڑکی والے اگر تحائف نہیں دیتے تو لڑکے والے فریق تانے مہنے دیتا ہے، لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے آم کی پیٹیاں اور کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں۔ نیز رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر ولایت یعنی زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو کر دے، مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے۔ یاد رکھیے، رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، الراشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت سے توبہ کا طریقہ۔ اے عاشقان رسول، جس نے رشوتیں لی ہوں اب نادم ہے تو صرف زبانی توبہ کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ساری رشوتیں ان کو لوٹانا ہوں گی جن جن سے لی ہیں، اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے، ان کا بھی پتہ نہ لگے تو فقیر کو دے دے۔ رشوت کی مزید معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول صفحہ 540 تا 554 کا مطالعہ فرما لیجئے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لڑکی کے لیے دیندار، عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور لڑکی والوں کو ننگو آر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔